بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. یہ دورہ تصحیح مصطلح الحدیث کا 7واں درس ہے. گزشتہ درس میں ہم نے حدیث صحیح کی تعریف پڑھی تھی اور ہم نے کہا تھا حدیث صحیح وہ حدیث ہے جس میں 5 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1، اس حدیث کی سند نہیں سند متصل ہو. نمبر 2، اس کا ہر راوی تمام راوی کیا ہو، عدل ہوں، ہر راوی عدل ہو. اور نمبر 3، اس کا ہر راوی کامل ضبط والا ہو. اور نمبر 4، وہ حدیث شاذ نہ ہو. اور نمبر 5، وہ حدیث معلول نہ ہو. اب ہم انشاءاللہ تعالی ان تمام شرطوں کی وضاحت پڑھیں گے، تعریف پڑھیں گے کہ ان شرطوں کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہاں عدالت سے شروع کر دیا، کوئی بات نہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی پھر یہ پہلی شرط کی وضاحت کر لیں گے. ہم نے کہا تھا نا اس کا ہر راوی عدل ہو، یعنی اس کے ہر راوی میں عدالت پائی جا رہی ہو. ٹھیک ہے، اب عدالت کسے کہتے ہیں یا عدل کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، عدالت کے معنی کرتے ہیں تو اس سے خود ہی عدل کے معنی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. عدالت کے معنی ہیں ملکۃ تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. ملکۃ تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. ٹھیک ہے، عربی میں آپ سے کوئی اس کی تعریف پوچھ لیا عدالت کی تو آپ یہ تعریف کریں گے اور پھر اس کی وضاحت یوں کریں گے. یہ میں نے کوئی خاص ترجمہ نہیں کیا ہے، میں نے مفہوم بیان کر دیا ہے کہ عدالت کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اس تعریف کا کیا مطلب ہے، یا اردو میں آپ وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں کریں گے: کسی مسلمان عاقل بالغ کے دل میں، کسی مسلمان عاقل بالغ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے دین کی حرمت، ٹھیک ہے، اس قدر راسخ ہو کہ وہ اسے فرائض اور واجبات کے اہتمام پر آمادہ کرے. یعنی کسی شخص کے، مسلمان عاقل بالغ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اس قدر عظمت ہو اور اس کے دین کی تعظیم اس قدر ہو کہ اور اتنی پکی ہو کہ جب بھی کوئی فرض اس کی طرف آمادہ ہو، وہ متوجہ ہو جائے تو فوراً اس فرض کو وہ ادا کرے. فجر کی نماز کا وقت آ گیا، ایک بستر چھوڑ کے ڈائریکٹ فجر کی نماز کے لیے چلا جائے. کوئی اور واجب اس کی طرف متوجہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو وہ اس واجب کو فوراً پورا کرے. ٹھیک ہے، اچھا، بڑا گناہ سامنے آ گیا، یہ اس گناہ سے بچ سکے. یعنی اللہ کے دین کی عظمت اس کے دل میں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اس قدر مضبوط ہے کہ اسے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے وہ بچاتی ہے اور وہ ایسے کام نہ کرے، خلاف مروت کاموں سے دور رکھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے دین کی حرمت اس کے دل میں اس قدر راسخ ہو کہ خلاف مروت کاموں سے دور رکھے. یعنی ایسے کام جو عقل مند لوگ اور دیندار لوگ نہیں کرتے. اچھا، اگرچہ وہ کام یعنی گناہ نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں اس معاشرے میں، تو ایسے کاموں سے وہ دور رہے. خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھنے سے بچا سکے. یہ کیفیت، اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کے دین کی حرمت اس قدر راسخ ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ نہ باندھے. تو اس طرح کی کیفیت جس دل میں ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ عدالت کہتے ہیں. اور جس شخص کے دل میں ایسی کیفیت ہوگی اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کیفیت جس کے دل میں اللہ کی اتنی عظمت ہو اور اس کے دین کی تعظیم اور حرمت اس قدر مضبوط ہو کہ وہ اسے فرائض اور واجبات کے اہتمام کرنے پر آمادہ کرے، بڑے گناہوں سے اسے بچائے اور خلاف مروت کاموں سے اسے دور رکھے، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھنے سے بچا سکے. ایسی کیفیت کو عدالت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس شخص کے دل میں ایسی کیفیت ہو اسے عدل کہتے ہیں. تو ہر وہ شخص جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہو، اللہ کے دین کی اتنی عظمت ہو، اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت ہو کہ وہ کوئی فرض نہیں چھوڑتا، کوئی واجب نہیں چھوڑتا، بڑے گناہوں سے وہ بچتا ہے، خلاف مورت کاموں سے وہ بچتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھنے سے وہ بچتا ہے، تو ایسے شخص کو عدل کہیں گے. اور یہ جو کیفیت اس کے دل میں، اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اس کیفیت کو عدالت کہیں گے. ٹھیک ہے، تو راوی کا عدالت والا ہونا ضروری ہے، راوی کا عدل ہونا ضروری ہے. اچھا، ضبط کے معنی کیا ہے؟ نقل المروی کما تلقاہ لفظا او معنی. نقل المروی کما تلقاہ لفظا او معنی،
یعنی راوی کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اس نے جس سند اور جن الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث اپنے شیخ سے لی ہے، ٹھیک ہے نا، اب اگر یہ آگے پہنچانا چاہے تو بغیر کسی کمی بیشی کے اسی سند کے ساتھ اور انہی الفاظ کے ساتھ وہ آگے اس کو فارورڈ کر سکے، نقل کر سکے. ٹھیک ہے. اب مثلا آپ نے آج کا میرا یہ درس سنا، تو جن الفاظ کے ساتھ اور جس مفہوم کے ساتھ، جس مضمون کے ساتھ یہ درس میں نے آج بیان کیا، آپ نے بغیر کسی کمی بیشی کے، اگر یہ اس کو آگے اسی طرح فارورڈ کر سکتے ہیں تو مطلب آپ کے اندر ضبط پائے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، چاہے لفظاً یعنی سیم وہی الفاظ کہیں جو میں نے کہے ہیں، یا یہ کہ کم از کم اگر الفاظ وہ نہیں ہیں تو مضمون، معنی اور مفہوم وہی ہونا چاہیے جو میں نے کہے ہیں. میرے الفاظ بھلے نہ ہو لیکن میرا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ چینج نہ ہو. تو جس شخص کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ اس نے کوئی حدیث جس طرح اپنے شیخ سے لی ہے، جس سند کے ساتھ اور جن الفاظ کے ساتھ لی ہے، سیم انہی الفاظ اور اسی سند کے ساتھ وہ حدیث وہ آگے فارورڈ کر سکے، پہنچا سکے، اس کو اتنی مضبوط اور پکی یاد ہو، ٹھیک ہے نا، تو اسے کہتے ہیں ضبط. اور اس طرح کے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ ضابط. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے راوی کو ضابط کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسے ضبط کہتے ہیں اور اس طرح کے راوی کو ضابط کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے.